نحمدہ وصلی علی رسولہ کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام برادران ملت اسلامیہ علماء دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام بزرگوں اور دوستوں، میری ماں بہنیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کلمہ ہی آغاز ہے اور کلمہ ہی انجام ہے، اور اسی کلمے کے عشق میں ڈوب کر میں نے ایک کلام لکھا ہے، پیش کرتا ہوں۔ اپنے مرشد کے قدموں پہ سر جھکا کر دیکھیے، اپنے مرشد کے قدموں پہ سر جھکا کر دیکھیے، پوری ہوگی آرزو بس دل لگا کر دیکھیے، پوری ہوگی آرزو بس دل لگا کر دیکھیے۔ روشنی ملتی ہے ان کے ذکر سے ہر ایک کو، روشنی ملتی ہے ان کے ذکر سے ہر ایک کو، کر کے عشق مرشد سے ان کے یاد میں آنسو بہا کر دیکھیے، کر کے عشق اپنے مرشد سے اور ان کے یاد میں آنسو بہا کر دیکھیے۔ ہے انہی سے حرمت کعبہ جہاں میں آج تک، ہے انہی سے حرمت کعبہ جہاں میں آج تک، دوستو کلمہ طیب سے دل لگا کر دیکھیے، دوستو کلمہ طیب سے ایک بار دل لگا کر دیکھیے۔ آپ کے دل میں اگر ہے بندگی معبود کی، آپ کے دل میں اگر ہے بندگی معبود کی، دین حق کے واسطے اپنا سب کچھ لٹا کر دیکھیے، دین حق کے واسطے اپنا سب کچھ لٹا کر دیکھیے۔ گر نبی کی سنتوں پہ آپ کرتے ہیں عمل، گر نبی کی سنتوں پہ آپ کرتے ہیں عمل، اپنے دشمن کی طرف بھی مسکرا کر دیکھیے، اپنے دشمن کی طرف بھی مسکرا کر دیکھیے، اپنے دشمن کی طرف بھی مسکرا کر دیکھیے۔ میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی اخلاق اور محبت کا پیغام دیا ہے، اور اسی پیغام کو ہم اسی اخلاق اور محبت سے پیش کریں گے، اور اسی اخلاق محبت سے ہم یا اخلاق محبت سے ہی ہم کسی کے دلوں پر راج کر سکتے ہیں، اخلاق محبت سے ہی ہم کسی کو دل کو بدل سکتے ہیں، ورنہ ہم غصے سے، اہنکار سے، گھمنڈ سے، تکبر سے ہم کسی کا دل بدل نہیں سکتے۔ اور مومن کا قلب ہی اللہ کا عرش ہے، تو ہم کسی کا دل نہ توڑے، کسی کے سے ہم ایسے الفاظ میں بات نہ کریں جو اس کا دل دکھے، اسے تکلیف ہو۔ ہر کسی سے محبت اور اخلاق سے بات کریں، اخلاق اور محبت سے ہی پیش آئیں، اور اسی اخلاق محبت سے ہی ہم سب کے دلوں پہ راج کر سکتے ہیں۔ اور آج کا بیان کا عنوان میں نے الف لام میم کا لیا ہے، اور الف لام میم سے میں چاہتا ہوں میرے جتنے سننے والے ہیں وہ الف لام میم سے تھوڑا سا روشنی ملے، اور اس پر غور و فکر کر کے ہم جو ہے اس سے روحانیت حاصل کرے۔ الف لام میم قرآن کہہ رہا ہے، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب یقیمون الصلاۃ۔ اس کا ترجمہ ہے، وہ بہترین کتاب
قرآن ہے جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ اس میں ہدایت ہے، ڈر والوں کو خوب ہدایت دیتا ہے، ایمان لائے اور نماز قائم رکھے۔ یہ ہم نے ترجمہ پڑھا ہے ابھی۔ کہہ رہا ہے قرآن الف لام میم ذالک الکتاب، یہ الف لام میم ایک کتاب ہے۔ جب تک ہم اس کی تحقیق نہیں کرتے ہمیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ یہ اشارہ دے رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم ایک کتاب ہے۔ تو وہ کون سی کتاب ہے؟ ہمارا جب ہم اس ترجمے پہ غور و فکر کریں گے تو یہی ہے ترجمہ کہ یہ وہ بہترین کتاب ہے قرآن جس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ بے شک یہ کتاب ہے اور ہمارا پورا دھیان پورا خیال اسی قرآن کے اوپر ہی چلی جاتی ہے کہ اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ لیکن یہاں پر ذالک الکتاب سے پہلے آ رہا ہے الف لام میم۔ یہ کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ الف لام میم ایک کتاب، وہ کتاب ہے جو بہترین کتاب ہے، وہ قرآن ہے، اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تو جیسے قرآن کیا ہے؟ میرے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ایک قرآن ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرآن ہے، امام حسین ایک قرآن ہے، امام حسن ایک قرآن ہے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قرآن ہے، زین العابدین ایک قرآن ہے، غوث پاک ایک قرآن ہے، خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ ایک قرآن ہے۔ تو اسی کو ہی قرآن کہہ رہا ہے الف لام میم ذالک الکتاب، یہ ایک قرآن ہے، ان سے یہ تعلیم لینی ہوگی۔ باحیات میں جو مرشد ہیں، جو صوفیہ کرام ہیں، یہ ان سے یہ تعلیم لینی ہوگی۔ الف لام میم ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے، اسے تمہیں کھولنا ہوگا۔ تو یہ اسی کی طرف اشارہ دے رہا ہے، نفس کی طرف۔ الف لام میم یہ تین بہت بڑے نفس ہیں، نفس مطمئنہ، نفس لوامہ اور نفس امارہ۔ تو اسی کی طرف یہ اشارہ دے رہا ہے، یہ کتاب ہے تو یہ کتاب کیسے کھلے گی؟ یہ اس کتاب بند کتاب ہے تو یہ کیسے ملے گا؟ تو یہ صوفیہ کرام کے قدموں میں بیٹھ کر ملے گا۔ یہ اسی کی طرف اشارہ دے رہا ہے، یہ ایک کتاب ہے، اس کی تحقیق کرو، اس کی تلاش کرو۔ جب تک اسے تم نہیں پا سکتے تب تک تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی۔ پوری قرآن پڑھ کے بھی تمہیں ہدایت نہیں مل سکتی، اس لیے کہ آج تمام دنیا کے مسلمان جو ہے قرآن پڑھ رہے ہیں، پھر بھی ایک دوسرے پہ تہمتیں لگاتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں کہ یہ غلط کر رہا ہے، وہ غلط کر رہا ہے، سنی دیوبندی کو، دیوبندی سنی کو، اہل حدیث کو سنی اہل حدیث کو، اور یہ سب ایک دوسرے آپ تمام دیکھیں گے فرقے میں بٹے ہوئے ہیں، ایک دوسرے پہ تہمت لگاتے ہیں۔ اور یہ اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ الف لام میم ذالک الکتاب، اس کتاب کی تلاش کیجئے۔ اس تلاش کرنے سے ہی ہمیں نفس مطمئنہ میں آنا ہوگا۔ جب تک ہم نفس مطمئنہ کو نہیں سمجھیں گے، نفس امارہ کو نہیں جانیں گے، نفس لوامہ کو نہیں جانیں گے،
تب تک ہمیں کسی چیز کی ہدایت نہیں مل سکتی ہے۔ ہدایت اگر اسی قرآن سے اگر ہمیں ہدایت ملتی تو آج دنیا کے ہر کوئی قرآن پڑھ رہا ہے تو کیوں گمراہ ہو رہا ہے؟ گمراہیت میں دیکھیں، ہم خود ہی غور فکر کریں، تمام مسلمان پڑھنے کے بعد بھی گمراہ ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں اس کی تلاش کرنی ہوگی۔ ہم نے تعلیم قرآن کی لی ہے، ہم نے تعلیم حدیث کی لی ہے، ہم نے تعلیم اپنے نفس کی نہیں لی ہے۔ اس لیے ہمیں تعلیم اپنے نفس کی لینا ہے۔ تو جس دن ہم اپنے نفس کی تعلیم لیں گے تو پھر ہم پہ یہ راج الف لام میم کا راج کھلے گا۔ الف لام میم کیا ہے تب سمجھ میں آئے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، بے شک یہ وہ قرآن ہے جو ہدایت دینے والا ہے اور اس میں کوئی شک کی گنجائش نہیں ہے۔ تب ہم مکمل اس ایمان میں داخل ہو جائیں گے۔ اور یہ الف لام میم کا راج جو پوشیدہ ہے وہ ہم پہ حاضر ہو جائے گا، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں جب ہم مطمئنہ میں آئیں گے تب، ورنہ لوامہ اور امبارہ میں چلتے رہیں گے۔ اور اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ صوفیہ کرام کے پاس، صوفیہ کرام، ولی کرام، یہ تمام جو سلسلے جو پیر کامل ہیں وہ اس رات سے پردہ اٹھاتے ہیں اور ہمیں وہ پھر سمجھ میں آتا ہے کہ الف لام میم واقعی میں یہ نفس کی طرف مخاطب کرتا ہے، یہ ہمارے نفس کی طرف ہی لے جاتا ہے۔ تو ہمیں نفس کی تعلیم لینی ہوگی۔ اس لیے میرے آقا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا قول ہے، من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، امام حسین کا قول ہے، زین العابدین کا قول ہے، یہ قول ہے من عرفا نفسہ فقد عرفا ربہ۔ جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا، جس نے اپنے نفس کو نہیں پہچانا اس نے اپنے رب کو نہیں پہچانا۔ اس کا موٹا معنی ہے جس نے خود کو پہچانا اس نے رب کو پہچانا، جس نے خود کو نہیں پہچانا اس نے رب کو نہیں پہچانا۔ تو یہ اشارہ نفس کی طرف کر رہا ہے اور یہ الف لام میم بھی نفس کی طرف کر رہا ہے۔ تو ہم کہاں جائیں اس نفس کی تعلیم لینے کے لیے؟ تو اسی نفس کی تعلیم کے لیے مرشد ہیں، پیر و مرشد ہیں۔ میں اپنے تمام سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس پہ غور و فکر کریں اور جو ہے کسی کامل پیر کی تلاش کریں اور بیعت ہو جائیں، اور بیعت ہو کر کے پھر اس کی تعلیم لیں اور اپنے پیر و مرشد کی صحبت میں کچھ وقت گزاریں۔ وقت گزارنے سے ہی یہ حاصل ہوتا ہے، اپنے پیر و مرشد کے قدموں میں وقت گزاریں۔ اس لیے ہم بہت سارے ہیں جو بیعت تو ہو جاتے ہیں، مرید تو ہو جاتے ہیں، پیر کو وقت نہیں دیتے ہیں، اس لیے انہیں یہ حاصل نہیں ہوتا ہے اور کہیں بھی جو ہے جلت اٹھانا پڑ جاتا ہے۔ لوگ ان کے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگانے شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہر کسی سے میں یہی کہتا ہوں کسی کے اوپر تہمت نہ لگائیں۔ ہر کسی سے بھی جو بھی بات کرنا ہے بیٹھے محبت سے بات کریں، اگر ان کی باتیں سمجھ میں آئی تو ٹھیک ہے، نہیں تو آپ اپنا دین پہ چلے، وہ اپنے دین پہ چلے، جو جیسا چلتا ہے چلے، لیکن بیٹھے اس سے گفتگو کرے تو نرم انداز میں کرے، محبت اور اخلاق میں کریں۔ سمجھانے کا طریقہ اخلاق اور محبت سے ہونا چاہیے۔ ہر کسی کو اخلاق محبت سے جو باتیں اترتی ہے دل میں، وہ جنون سے، غصے سے، تکبر سے سمجھانے سے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس لیے اخلاق محبت سے ہی کسی کو بھی سمجھانا ہے تو اخلاق محبت سے ہی سمجھائیں۔ اور میں
اسی پہ ہی اپنا ذکر جو ہے اپنا رکھتا ہوں اور ہمیشہ رکھ رہا ہوں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ فیض اٹھا سکیں اور قرآن کی تعلیم جو ہے بہتر سے بہتر لوگ لے سکے۔ یہ دین حق، صوفیہ کرام، یہ اصل اگر کسی کے لیے ہے تو یہ تمام علماء دینوں کے لیے ہیں، مفتی کے لیے ہے، قاری کے لیے ہے۔ یہ صوفیہ کرام کا راستہ جو ہے ان کے لیے ہیں، لیکن حقیقت دیکھا جائے تو ہمارے آپ غور و فکر کریں گے تو ہمارے جتنے بھی علماء دین ہیں اپنے علم جو ہے علم کی تکبر میں رہتے ہیں۔ ہم یہی چاہتے ہیں، تمام اپنے علماء دین سے میں گزارش کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو چھوٹا اور اپنے رب کو بہت بڑا سمجھے، کیونکہ وہ رب العالمین ہیں، سارے دنیا کے لیے رب ہے وہ۔ اس لیے ہم کچھ نہیں ہیں، اس کا کچھ نہیں ہے، ایک ادنا سا قطرہ ہیں، اور وہ سمندر ہے، تو ہم اس سمندر میں مل جائیں۔ ہم قطرہ ہیں، اس سمندر میں مل جائے، وہ سمندر ہے، تو سمندر میں مل جائیں گے تو اسی میں فنا ہو جائیں گے۔ تو ہم اس کے عشق میں اپنے آپ کو فنا کریں، نہ کہ کسی کو چھوٹا نہ تو کسی کو نیچا دکھا کے۔ بس وہ مالک مختار ہے، وہ ہر جس سے چاہیے اس سے کام لے لیتا ہے وہ۔ ہم کچھ بھی کر لیں، کچھ بھی کہہ لیں، لیکن اس سے کچھ نہیں ہوگا، وہ اس کے اجازت کے بنا ایک پتا نہیں ہلتا۔ اور ہم اس کے آگے ایک اور آیت ہے، اس کی بھی تھوڑی سی میں بیان کر دوں۔ وہ ہے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون۔ اس آیت کو جو ہے قرآن میں ہی موجود ہے، اور اسے بھی لوگ غور و فکر کرے۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم یحزنون۔ تو اللہ کے ولیوں کو نہ تو کوئی خوف ہے نہ تو کوئی ڈر ہے۔ تو ایسا کیوں ہے جو قرآن ہی کہہ رہا ہے، نہ تو انہیں کوئی خوف ہے نہ تو کوئی ڈر ہے؟ اس لیے کہ وہ مطمئنہ میں آ چکے ہیں، اور مطمئنہ میں جب ہم آ جائیں، مطمئنہ میں جب کوئی آ جاتا ہے تو اس کے اندر سے ڈر اور خوف سب نکل جاتا ہے۔ تو یہ تو قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ اولیوں کا راستہ ہے، اس لیے کہہ رہا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ ہمیں سیدھا راستہ، اللہ ہمیں سیدھا راستہ چلا، اور ان کے راستے پہ چلا جن کے اوپر تو نے انعام رکھا ہے۔ تو ہم غور و فکر کریں تو کس کے اوپر انعام رکھا ہے؟ تو اولیاء کرام کا آپ تاریخ اٹھا کے دیکھیں گے، آپ تمام کتابیں ہیں، تذکرۃ الاولیاء ہے، اسی سے دیکھیں گے آپ، اس میں تاریخ دیکھیں گے، تمام اولیاء کرام کی بیانات ہے اس میں، زندگی کے اوپر اس میں ان کے سارے پوری جیون میں جو انہوں نے کرامت کیے ہیں، جیسے جیسے زندگی گزاری ہیں، وہ پورے اس میں بیان ہیں۔ تو آپ صوفیہ کرام کی کتابوں کو پڑھیں گے تو آپ کو وہ راج جو کلمہ طیب میں الف لام میم میں جو ضم ہے، جو موجود ہے، وہ آپ پر جو ہے ناظر اور حاضر دونوں ہو جائے گا، دکھے گا کہ واقعی میں ان نفس کی جو پہچان ہے واقعی میں رب کی پہچان ہے، اور اسی کی طرف جو الف لام میم ذالک الکتاب کہہ رہا ہے اسی کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ہم دنیا کی تعلیم لیے، قرآن کی تعلیم لی ہے، حدیث کی تعلیم لی ہے، نفس کی تعلیم نہیں لی ہے۔ جب تک ہم نفس کی تعلیم نہیں لیں گے ہمارا دین مکمل نہیں ہوتا ہے۔ ہم چاہیں جتنا بھی کہہ لیں، لیکن نفس ہمارا ہر وقت چال چلتا ہے، سر ہمارا سجدے میں تو رہتا ہے لیکن خیال کہیں اور رہتا ہے۔ جب ہم نفس کی تعلیم لیں گے تو سر بھی ہمارا سجدے میں ہوگا، ہمارا جو ہے
خیال بھی ہمارا سجدے میں ہوگا، ہمارا پاک پروردگار بھی وہاں موجود ہوگا، اور ہمیں وہ محسوس ہوگا کہ ہمارا رب ہماری عبادتوں کو قبول کر رہا ہے۔ میں تمام اپنے سننے والوں سے گزارش کروں گا کہ اس پہ غور و فکر کریں، اور جو ہے زیادہ سے زیادہ اسے پڑھ کر کے الف لام میم کو زیادہ سے زیادہ پڑھ کے اس پہ غور و فکر کریں۔ مولا ہدایت دینے والا ہے، وہ کبھی بھی آپ کو سیکنڈوں میں بھی ہدایت دے سکتا ہے، اور آپ کے اندر عشق محبت اگر نہیں ہے تو سالوں بھی لگ جاتے ہیں۔ میں مولا سے دعا کرتا ہوں میرے جتنے بھی سننے والے ہیں، جتنے بھی میرے سننے والے ہیں، جتنے بھی میرے چاہنے والے ہیں، جتنے بھی میرے مرید ہیں، جتنے بھی میرے شاگرد ہیں، میں دعا کرتا ہوں مولا ان کو صاحب سمجھ بنائے، اور مولا ان پہ سارے راز جو پوشیدہ ہیں وہ کھول دے، اور ان کو چین و سکون سے زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اور میں اپنے مریدوں سے کہنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیر کو وقت دیں، اور جتنے بھی سننے والے ہیں وہ سب سے میں گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ اپنے پیر کو وقت دیں اور تعلیم حاصل کریں۔ نفس کی تعلیم بہت ضروری ہے، ہمارے دین کے لیے بھی، ہماری دنیا کے لیے بھی، ہمارے آخرت کے لیے بھی نفس کی بہت بہت ضروری ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، وما ان البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔